اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو تو ساری اس تاریخ کا حصہ ہے، آپ نے بڑا قریب سے سب کچھ دیکھا ہے، لاہور کے اندر آپ موجود تھے، اور میری اطلاعات کے مطابق اس زمانے میں آپ کافی زیادہ قریب بھی تھے ان لوگوں کے، خبریں آپ کے پاس ساری تھی، تو تھوڑا ناظرین کو بتا دیجئے گا لوگوں کی یادداشت کے لیے کہ یہ جو ایٹمی دھماکہ ہوا تھا اس کے پیچھے تھا کون ایکچولی؟ نہیں، دو باتیں، ایک تو دھماکہ تو بڑی بات کی بات ہے نا۔ اصل میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور باقیوں کو یہاں اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ 74 میں جو انڈیا نے دھماکے کیے ہیں ان کے بعد ہمیں لازمی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ان کی گورنمنٹ تو گئی ختم ہو، لیکن محمد ضیاء الحق شہید جو تھے ان سے میرا بہت تعلق تھا، اور میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں 30 نومبر 84 کی رات 11 بجے میری میٹنگ تھی، اور اس دن صدر صاحب کسی وجہ سے کافی خوش تھے، اچھے موڈ میں تھے، تو میں کہا کہ بھئی ہماری پنجابی میں ہی بات ہوتی تھی، تو میں کہا چوئی صاحب وہ نیوکلیر پروگرام دا پریزیڈنٹ صاحب یہ دسو نیوکلیر پروگرام کتنے پہنچے ہے، اور کہا چوئی صاحب الحمدللہ جو ہم نے اچیو کرنا تھا کر لیا ہے۔ اور بعد میں عبدالقدیر خان نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی، میں وہاں موجود تھا، انہوں نے کہا ہم نے 10 دسمبر کو لیٹر میں لکھا کہ ہم تیار ہیں، کولڈ ٹیسٹ کرنا ہے یا ہاٹ کرنا ہے یہ اپ ٹو دی گورنمنٹ۔ تو میں نے کہا جناب یہ کس دن لکھا آپ نے؟ انہوں نے کہا 10 دسمبر 84۔ میں نے کہا 30 نومبر رات 11 بجے مجھے صدر صاحب نے بتایا تھا کہ ہم نے جو اچیو کرنا کر لیا۔ تو بات یہ ہے کہ 84 میں پاکستان ایٹمی قوت بن چکا تھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ انڈیا کو بتایا تھا، پریزیڈنٹ ضیاء نے راجیو گاندھی کو کہا ایئرپورٹ پر کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے، اگر تباہی پھیلانی ہے تو پھر یہ اپنی فوجیں بارڈر پر رکھو، نہیں تو ان کو چلتا کرو۔ اور اس کا جو برامداز تھا، یعنی اس کا راجیو گاندھی جو اس وقت وزیر اعظم تھا، اس کا وزیر، اس نے کہا کہ یعنی راجیو گاندھی کے جسم میں اس کا رنگ پیلا پھٹک اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی نظر نہیں آتا تھا۔ ہی واز سو شیکن۔ جی صاحب، یہ تو تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے، لیکن ناظرین اوور دا ویکینڈ جب ہم نے محترم نواز شریف صاحب کو سنا تو ایسا لگ رہا تھا یہ پارٹ 2 چل رہا ہے، مجھے کیوں نکالا اور وجہ کیا بنی، کیا اچھے محرکات ہے، پہلے ان کی بات سن لیں پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے ان کو نکالا کیوں گیا اور کیا وجہ بنی کہ وہ دوبارہ سے وہ یہ پارٹ 2 کی طرف آ رہے ہیں۔ مقدمہ جھوٹا تھا، سزا جھوٹی تھی، 200، 250، 300 پیشیاں کیوں بھگتی گئیں؟ پھر یہ جیلوں میں کیوں جانا پڑا؟ پھر یہ زندگی کے قیمتی یہ 5 سال کیوں ضائع کیے گئے؟ اس کا بھی تو کوئی حساب دے نا ہمیں۔ کیا ایز اے پاکستانی میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ میں یہ سوال پوچھوں؟ لیکن آج میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ غلط کام ہوا کدھر ہے، اور کون سا غلط کام ہوا جس کے عوض میں اتنی بڑی سزائیں دی گئیں؟ تو یہ بڑی دکھ دینے والی بات ہے۔ تو پھر اس کا ازالہ، یہ تو انتقام ہے، انتقام فیصلہ نہیں ہے۔ ناظرین یہ ہم آپ پہ ہی چھوڑتے ہیں کہ آپ یہ تھوڑا سمجھنے اور سوچنے کی کوشش کریں کہ جب نواز شریف صاحب دوبارہ یہ اپنے پارٹ 2 جو ہے کہ مجھے کیوں نکالا کی طرف کیوں واپس آ رہے ہیں، لگ کو اسی طرح رہا ہے کہ ہم کو جب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان آن گراؤنڈ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے، عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے امریکنز کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، لیکن محترم نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ایبسولوٹلی ناٹ بنیادی طور پر انہوں نے کہا تھا 1998 کے دوران وہ سب سے اہم ایبسولوٹلی ناٹ تھا۔ عمران خان تو بس ایسے خام میں جو ہے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جب جو باتیں بتائی جا رہی ہیں مارکیٹ کے اندر چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، کیا واپسی کے ان کے لیے کوئی راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ مریم صاحبہ نے کیا کہا تھا یہ ذرا سنیے گا۔ نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے، صرف اب ایک ایپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں، ہم دیں گے ایپلیکیشن، لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، میاں صاحب آپ خود کریں گے، لیکن وہ بہت جلد اپنے وطن واپس آئیں گے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کے واپسی جو نواز شریف صاحب کی ہے وہ راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کیا وہ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی ہے معاشی سطح کے اوپر یا پھر کچھ اور ہے؟ یہ بھی سنیے گا ذرا. میرے دور تک عوام خوش تھے، مطمئن تھے، اور بجلی بھی ملتی تھی، گیس بھی ملتی تھی، روزمرہ کی چیزیں بھی ملتی تھی، روزگار بھی ملتا تھا، سکون بھی تھا، بچے بھی خوش تھے، بڑے بھی خوش تھے، سب لوگ جو ہے نا وہ مطمئن تھے.